پیارے بچوں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سلامت رہیں اور لائق ہوں۔ میں آپ کی گل آپا اپنے چینل بچوں کی دنیا پر آپ کے لیے آج ایک کہانی لائی ہوں۔ چالاک بلی۔ کسی ملک کے سرحدی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام ارسلان تھا۔ ارسلان ایک نیک اور شریف نوجوان تھا۔ والد کی وفات کے بعد اس کے بڑے بھائیوں نے گھر پر قبضہ کر لیا اور ارسلان کو گھر سے نکال دیا۔ ارسلان جنگل کنارے ایک درخت کے نیچے اداس بیٹھا تھا کہ ایک جنگلی بلی اس کے پاس آئی۔ "کیا بات ہے لڑکے، تم کیوں پریشان ہو؟" بلی کو بولتے دیکھ کر ارسلان کو بہت حیرت ہوئی، لیکن اس نے اس ہمدرد بلی کو اپنی اداسی کے متعلق بتایا کہ کس طرح اس کے بھائیوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ ارسلان کی کہانی سن کر بلی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ بولی، "آپ فکر مت کرو، میں جو بات بھی آپ سے کہوں آپ اس پر عمل کریں، پھر دیکھیے گا کہ آپ اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ امیر ہو جائیں گے۔" "مجھے کیا کرنا ہوگا؟" ارسلان نے بلی سے پوچھا۔ "آپ کو کچھ نہیں کرنا، اب جو کرنا ہے مجھے کرنا ہے۔" اب بلی نے جنگل میں سے ایک موٹا تازہ خرگوش پکڑا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل دی۔ محل کے سامنے پہنچ کر بلی نے محل کے دربان سے کہا، "میں نواب ارسلان کی طرف سے بادشاہ سلامت کے لیے تحفہ لے کر آئی ہوں، مجھے بادشاہ سے ملنے کی اجازت دی جائے۔" دربان بولنے والی بلی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور پھر فوراً ہی بلی کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ "بادشاہ سلامت، یہ خرگوش آپ کے لیے میرے آقا نواب ارسلان کی طرف سے تحفہ ہے، برائے مہربانی یہ تحفہ قبول کیجیے۔" بلی کو یوں بات کرتے دیکھ کر بادشاہ بھی حیران ہوا۔ خرگوش کا تحفہ قبول کرتے ہوئے بادشاہ نے بلی سے کہا، "ہماری طرف سے اپنے آقا نواب ارسلان کا شکریہ ادا کرنا اور ان کو ہمارا سلام کہنا۔" "جی بہتر جناب عالی۔" اب بلی واپس لوٹ آئی۔ چند دن مزید گزرے تو بلی ایک اور تحفہ لے کر محل میں جا پہنچی۔ اب کی بار اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ اپنی بیٹی کے ہمراہ دریا کی سیر کے لیے روانہ ہونے والا ہے۔ یہ خبر سن کر بلی فوراً ارسلان کے پاس پہنچی اور بولی، "ارسلان، آپ فوراً میرے ساتھ دریا پر چلیں۔ یاد رکھیے گا آپ کو دریا میں نہانا ہوگا۔" "اس کی کیا ضرورت ہے؟" ارسلان نے پوچھا۔ "آپ کوئی سوال نہیں پوچھیں گے، بس جیسا میں کہتی ہوں ویسا ہی کرتے جائیں۔" اب وہ دونوں دریا پر پہنچے اور پھر ارسلان نہانے کے لیے پانی کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کی سواری ادھر سے گزری تو بلی نے شور مچا دیا، "بادشاہ سلامت، میرے آقا کے کپڑے چوری ہو گئے ہیں۔" شاہی سواری رک گئی اور بادشاہ نے بلی کو اپنے پاس بلایا۔ "بادشاہ سلامت، میرے آقا دریا میں نہا رہے تھے کہ کوئی ان کے کپڑے اٹھا کر لے گیا۔" یہ سن کر بادشاہ نے اپنے خاص خدمتگار کو بلایا اور بولا، "جلدی سے محل میں واپس جاؤ اور نواب ارسلان کے لیے بہترین لباس لے کر آؤ۔" ملازم اپنے گھوڑے پر ہوا کی رفتار سے گیا اور پھر واپس لوٹ آیا۔ ارسلان نے نیا لباس پہنا۔ اب وہ واقعی کسی سلطنت کا شہزادہ نظر آ رہا تھا۔ بلی نے بادشاہ سے ارسلان کا تعارف کروایا تو بادشاہ نے کہا، "نواب صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی شاہی سواری میں بیٹھ جائیں، ہم آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیں گے۔" ارسلان خاموشی سے شاہی سواری میں بیٹھ گیا۔ اب بلی شاہی سواری کے آگے آگے چلنے لگی۔ کچھ دور کھیتوں میں لوگ فصل کاٹ رہے تھے۔ بلی دوڑ کر ان کے پاس گئی اور بولی، "دیکھو شاہی سواری آ رہی ہے۔ اگر بادشاہ تم سے پوچھے کہ یہ کھیت کس کے ہیں تو تم نے
تم لوگوں نے بس ایک ہی جواب دینا ہے کہ یہ کھیت نواب ارسلان کے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے بادشاہ سلامت کو خوش کرنے کے لیے یہ جواب نہ دیا تو مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ تمہیں قتل کروا دے گا۔ یہ بات سن کر وہ لوگ ڈر گئے۔ شاہی سواری وہاں پہنچی تو بادشاہ کے پوچھنے پر لوگوں نے وہی جواب دیا جو بلی نے انہیں سمجھایا تھا۔ بلی اب بھی شاہی سواری کے آگے آگے سفر کر رہی تھی۔ چلتے چلتے بلی نے ایک بہت شاندار عمارت دیکھی۔ یہ عمارت ایک بہت خوفناک جن کی رہائش گاہ تھی۔ بلی نے کچھ سوچا اور اس عمارت کے دروازے پر دستک دے دی۔ دروازہ کھلا تو بلی ڈر گئی۔ اس کے سامنے ایک جن کھڑا تھا۔ وہ اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے بلی کو گھور رہا تھا۔ بلی ڈرتے ڈرتے بولی، میں نے سنا ہے آپ پل بھر بھی کوئی بھی روپ بدل سکتے ہیں۔ ہاں، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، جن نے بھاری آواز میں بولا۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ بلی بولی۔ یقین نہیں آتا تو اندر آ جاؤ، میں ابھی تمہیں روپ بدل کر دکھا دیتا ہوں۔ بلی گھر میں چلی آئی۔ اب جن نے ہو ہو کا نعرہ لگایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک ببر شیر بن گیا۔ بلی تو ڈر کر کمرے میں موجود الماری کے اوپر جا بیٹھی اور پھر بولی، بے شک میں نے سچ سنا، مگر کیا آپ کسی چھوٹے جانور کا روپ بدل سکتے ہیں؟ مثلاً چڑیا، چوہا وغیرہ؟ ہاں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک زوردار چنگھاڑ مار کر اس جن نے خود کو چوہے میں تبدیل کر لیا۔ بلی اسی لمحے کی منتظر تھی۔ اس نے الماری سے چھلانگ لگائی اور جھپٹ کر چوہے کو نگل لیا۔ شاہی بگھی جب اس عمارت کے عظیم الشان دروازے کے سامنے پہنچی تو بلی نہایت ادب سے بولی، میں بادشاہ سلامت کو نواب ارسلان کی رہائش گاہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اتنی بڑی عمارت اور نواب ارسلان کا وقار دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ ارسلان تمام واقعات سے بے خبر تھا۔ اب بادشاہ نے پوچھا، نواب ارسلان، کیا آپ میری بیٹی سے شادی کریں گے؟ ارسلان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بلی کی وجہ سے اسے بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل گیا تھا، جن کا گھر اور دولت بھی اب ارسلان کی ہی تھی۔ چالاک بلی نے ارسلان کی مدد کرنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ بھی نبھایا تھا۔ پیارے بچوں، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ۔